تو اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ جو بھی شیعہ مرتے ہیں ان کے منہ سے منی نکلتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ حق ہمیشہ غالب آ کر رہے گا اور باطل مغلوب ہو کر رہے گا۔ اس وقت ہمارے سامنے جو ہم دیکھتے ہیں، ایک طرف اہل سنت والجماعت ہے اور دوسری طرف اہل تشیع ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا جو کچھ عقیدہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت اور قرآن مجید کی حقانیت اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عظمت کو بیان کرنا ہے، اہل بیت اطہار کے جلال اور ان کے عظمت اور شان کو بیان کرنا ہے۔ غرض خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، سب کی اچھائی بیان کرتے ہیں۔ جو خدا اور خدا کے رسولوں کے دشمن گزرے ان کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو اہل تشیع ہیں ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی انکار ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ انبیاء اکرام کی بھی توہین کرتے ہیں، کتابیں ان کی بھری ہوئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ قرآن مجید کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ تعریف کا قائل ہے، اور حضرات صحابہ اکرام پر تو بہت ہی زیادہ طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ان تمام مقدس شخصیات کو اہل سنت اچھا کہتی ہے اور جبکہ اہل تشیع ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اہل تشیع کا جو اپنا مذہب ہے، انسان جب ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، اور ایسی ایسی باتیں ملتی ہے کہ انسان کی کبھی ذہن و تصور میں بھی یہ بات نہیں آتی۔ یہ مذہب شیعہ کی معتبر کتاب اصول کافی ہے، اور انہوں نے اس اصول کافی کے جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر ہے 163، ان پر انہوں نے معصوم امام سے روایت کی ہے، عن علی بن حسین علیہ السلام قال، کہ علی بن حسین سے مروی ہے، علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ان المخلوق لا يموت حتى تخرج منها النطفة التي خلق منها من فی اور من عینی، کہتا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بندہ اس وقت نہیں مرتا یہاں تک کہ اس بندے سے وہ نطفہ، وہ منی والا نطفہ نہ نکلے جس سے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اور نطفہ کہاں سے نکلے گا؟ کہتا ہے من فیہ او من عینی، یا اس کے منہ سے نکلتا ہے یا اس کی آنکھ سے نکلتا ہے۔ تو ناظرین دیکھیں کتنی تعجب کی بات ہے کہ جس نطفے سے اس کو بنایا گیا تھا، جب مرتا ہے تو وہی منی والا نطفہ اس کے منہ سے یا اس کی آنکھ سے نکلتا ہے۔ اور یہی عبارت انہوں نے بعینہ اپنی اس کتاب من لا یزل الفقیہ کی پہلی جلد اور اس کے صفحہ نمبر ہے 84، اس پر انہوں نے یہی روایت بعینہ لائی ہے۔ تو دیکھیں کتنی تعجب کی بات ہے کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کے منہ سے وہ منی نکلتی ہے جسے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ تو اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ جو بھی شیعہ مرتے ہیں ان کے منہ سے منی نکلتی ہے۔ ہمارے جب علماء یا ہمارے مسلمان جاتے ہیں تو ان کے منہ پر یا قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ترانے ہوتے ہیں، یوں دنیا سے جاتے ہیں، جبکہ شیعہ جب مرتے ہیں تو ان کے منہ سے منی نکلتی ہے، یہ گند نکلتا ہے۔ کتنی تعجب کی بات ہے کہ شیعوں کے منہ سے منی نکلتی ہے۔ شیعہ تو کیا بلکہ 11 ائمہ کے علاوہ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین سے لے کر امام حسن عسکری تک، ان کے علاوہ جو ہمارے مقدس شخصیات ہیں، یہ 11 امام تو کیا، ہم تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تمام اولاد اور آل کا ادب، احترام، توقیر اور تعظیم کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہرگز ہم کوئی جملہ اپنے منہ سے نہیں نکال سکتے۔ لیکن جو ان کے علاوہ جو انہوں نے 12واں امام اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک ننگا ہوگا اور روضہ رسول پر جا کر آقا علیہ السلام کو اٹھائے گا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ننگے کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ حضرت ابو بکر عمر کو نکال کر کوڑے مارے گا، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو نکال کر ان کو کوڑے مارے گا، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو ان کا 12واں امام ہے، یقیناً اگر زندہ ہے، زندہ تو ہے نہیں، من گھڑتے، یہ بھی جب مرے گا تو اس کے منہ سے منی نکلی ہوگی۔ ان کا امام خمینی کیوں نہ ہو، وہ بھی مرا ہے تو اس کے منہ سے منی نکلی ہوگی۔ ہر ایک شیعہ جب مرتا ہے تو اس کے منہ سے منی نکلتی ہے۔ بات میری نہیں، کتابیں ان کی اپنی ہیں، اور معصوم امام زین العابدین سے روایت انہوں نے مروی کی ہے۔ حقیقت تو یہ کہ ان کا ایسا فرمان ہرگز نہیں ہوگا، لیکن شیعوں کے مذہب کے مطابق ان کی کتابوں، ان کے معصوم اماموں، ان کے راویوں
لکھنے والے مصنفین کے اعتبار سے تو جو بھی شیعہ مرتا ہے ان کے منہ سے یہ منی نکلتی ہے، گند نکلتا ہے، اور کیوں نہ نکلے، جن کی زندگی صحابہ کرام پر تبرع بازی ہوتی رہے، صحابہ کرام پر گالم گلوچ کرتے رہیں، صحابہ کرام خلاف بولتے رہیں گے، تو یقیناً ایسے آخری وقت میں ان کے منہ سے قرآن کی تلاوت تو نہیں ہو سکتی، کلمہ طیبہ کا ورد تو نہیں ہو سکتا، یقیناً ان کے منہ سے یہی گند نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔